قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ایک آواز ہمیں سنائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کے حوالے سے مختلف موقعوں پر جمعہ کے بیانات میں، مجالس کے اندر، محافل کے اندر محفلیں قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایمان والوں پر حق ہے کہ ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے ذمے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے منعقد کیے جائیں، محافل منعقد کی جائیں، بیانات، سیمینار منعقد کیے جائیں جس میں آقا کی سیرت کا ذکر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کا ذکر ہو۔ تو یہ سب ایمان کی علامات اور خیر کا باعث معاملات ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں جو بات سمجھنی ہے، جس پر غور کرنا ہے، جو فکر کرنے کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنانے کی چیز ہے۔ ہمارے ذمے جو بات ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منا لینا، ربیع الاول کے مہینے میں گھروں پر جھنڈیاں لگا لینا، پتیاں لگا لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے ذمے یہ کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذمے جو کام ہے میرے دوستو، ربیع الاول کی وساطت سے ہمارے ذمے یہ کام لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ عمل میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، ہمارے معاملات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، زبان سے ہم جتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے رہیں، دعوے کرتے رہیں، تو وہ ہمارے دعوے بھی کھوکھلے ہیں، وہ ہمارے محض دعوے ہیں، باتیں ہیں۔ حقیقت تب سمجھی جائے گی جب ہم اپنے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ہمارے عمل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں نظر آئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانثار لوگ تھے، مقدس لوگ تھے، جو ہماری طرح محض جلسے، جلوس، نعرے، جھنڈیاں، بتیاں لگانے پر محدود نہیں تھے، بلکہ عمل سے نظر آتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ تو آج ہم ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کے لیے اپنی گردنیں کٹوانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو وہ صحابہ تھے۔ مختلف واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کس طرح قربانیاں دی۔
اور یہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس حدیث کا پورا مصداق نظر آتے تھے کہ اس حدیث کا جو معنی، اس حدیث میں جو تقاضا ہے، جس بات کی جو ہے تاکید ہے، جس بات کو کرنے کا حکم ہے، صحابہ میں وہ بھرپور نظر آیا کرتی تھی، وہ بات، وہ تقاضا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں کیا تقاضا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی اولاد، عزیز و اقارب، دوست احباب، اپنے ماں باپ، سب چیزوں سے بڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اپنی جانوں سے بڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ایک دیہاتی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کرتے ہیں اور جنت میں جانے کی اور قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، ذرا بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ زیادہ اعمال نامے میں نماز روزہ یہ اعمال تو زیادہ کثرت سے نہیں ہے، یعنی نفلی روزے نفلی نمازیں وہ تو نہیں ہیں، باقی فرض نماز فرض روزے جو فرائض ہیں وہ تو ہر ایمان والے کے ذمے ہیں، اور صحابہ سے یہ کب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فرائض سے سستی اور غفلت کا ارتکاب کرتے ہوں؟ تو فرائض کا اہتمام تو کرتے تھے۔ ان کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ لمبی رکھتے، بہت زیادہ لمبے سجدے اور نوافل کی برباد تو اعمال نامے میں نہیں ہے، ایک چیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، المرء مع من احبا، کل قیامت کا دن ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ان کا حشر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا اظہار کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ حسنہ کو نمونہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو پھر ہمیں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی لشکر مکمل سامان دینے کے لیے آمادہ اور اعلان کر دیتے ہیں، آمادگی کا اظہار کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ اور دیگر موقعوں پہ صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کردار وہ بھی بولتا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ معاملہ اس طرح ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قاصد بن کے سرداران مکہ کے پاس گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے سرداران مکہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اطلاع ملے کہ کفار مکہ نے راستہ روک رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے مراسم، سرداران مکہ کے ساتھ اچھے مراسم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل فرمائی اور آپ وہاں گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو اب سرداران مکہ نے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اعزاز کیا، اکرام کیا، استقبال کیا، اور کہا کہ اے عثمان تم یہاں آئے ہو، بیت اللہ کے قریب ہو، ذرا بیت اللہ کی زیارت بھی کر لو، طواف بھی کر لو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے کہ جس عمل سے میرے نبی کو روکا گیا ہو، جس عمل میں میرے نبی کو روکا گیا ہو، اس عمل میں میرے نبی شامل نہ ہو تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک دیا گیا ہو، ان کا راستہ روک دیا گیا ہو، اور میں جرأت کر کے وہ عمل کر لوں۔ تو اس بات کی وجہ سے پھر انہوں نے راستہ روک دیا، ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہماری آفر ٹھکرا دی ہے۔ پھر اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچا دی گئی کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے، اور ان صحابہ کی درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کا اعلان کر دیا، بھی رضا کا اعلان کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا، بیعت کر لی، ان سے اللہ پاک اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح محبت کا ثبوت دیا، اور یہی موقع ہے صلح حدیبیہ کا۔ سرداران مکہ کی جانب سے مختلف لوگ بات چیت کرنے کے واسطے آئے، ان میں عروہ بن مسعود تھے۔ وہ آئے، بہت ذہین آدمی، ہوشیار آدمی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے چال چلن کا بڑی بخوبی باریکی سے مشاہدہ کیا۔ واپس سرداران مکہ کے پاس گئے، بڑی حیرانگی سے، بڑے تعجب سے ان سرداران مکہ کو جا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلسوں میں گیا ہوں، بادشاہوں کی بڑے بڑے پروٹوکول میں نے دیکھے ہیں، لیکن جو پروٹوکول، جو عزت، جو اکرام میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے، میں نے دنیا جہان میں کسی کا نہیں دیکھا۔ جو صحابہ ان کے لیے مر مٹنے کے لیے حمایتاً متوجہ رہتے ہیں، آپ کے اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتی، اس طرح محبت کرتے ہیں۔ تو جو عزت، جو اکرام، جو احترام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں نہیں دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قاصد بن کے شاہ روم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مومن ہونے پر احساس کمتری کا شکار نہیں تھے، بلکہ ان کو فخر تھا اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور خادم بنا دیا، ہمیں مسلمان بنا دیا، اسلام سے ہمارا تعلق جڑ گیا۔ تو صحابہ تھے کہ جو مسلمان ہونے پر احساس کمتری کا شکار نہیں تھے۔ تو وہ شاہ روم کے دربار میں پہنچنے کے لیے دروازے پہ پہنچے، تو جو دربان تھا اس نے بظاہر خستہ حالت دیکھی، کہنے لگا کہ تم تو شاہ روم کے دربار میں پہنچنے کے لائق نہیں ہو، اور ان کی تلوار دیکھی، مذاق اڑانے لگا کہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم روم فتح کرو گے۔ ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے دلیر، بہادر، مجاہد انسان تھے۔ فرمانے لگے کہ تو نے یہ تلوار دیکھی ہے، اس تلوار کو چلانے والا ہاتھ تو نے ابھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ جاؤ، جو تمہاری نظر میں سب سے مضبوط ڈال ہے، وہ ڈال ہوتی تھی تلوار کے وار کو روکنے کے لیے۔ تو پہلے تلوار کے ذریعے جنگیں ہوتی تھیں، تو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ایک ڈال ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈال کو پکڑا کرتے، ایک ہاتھ میں تلوار کو پکڑا کرتے، کہ سامنے والے کا وار روکنے کے لیے اس ڈال کے ذریعے اس وار کو روکنا آسان ہوتا تھا۔ تو فرمایا جاؤ، جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ مضبوط ڈال ہے لے کر کے آؤ۔ اس دربان نے ایک مضبوط ڈھال منگوائی۔ سیدنا ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایک ہی وار سے اس مضبوط ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
اب اس بادشاہ کے دربار میں گئے، مذاکرات، بات چیت، جو بھی معاملات تھے ہوئے۔ جو بات عرض کرنی ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ صحابہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہماری ریت رواج، ہمارے اپنے تقاضے، ہماری اپنی خواہشات آئیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو پیچھے کر دیا۔ شادی کا موقع آیا، جب بات آئی شریعت پر عمل کرنے کی تو ہم نے رسم و رواج کو ترجیح دی۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے موقعوں پہ سادگی کو اپنایا جائے، ڈھول گانا بجانا فضول رسموں سے اجتناب کیا جائے۔ اب ہم یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی شادی تو زندگی میں ایک دفعہ ہوگی، خوشی کا موقع ہے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی خسارے نقصان کی بات ہے۔ کاش ہم یہ کہتے کہ یہ زندگی کا اہم موقع ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی کے اس اہم موقع کا جو ہے اس معاملے کو طے کریں گے۔ ہمارا تو یہ عمل ہوتا ہے، لیکن وہ صحابہ تھے جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے پر، ایک ایک سنت پر ساری دنیا نچھاور تھی، دنیا کو جوتوں کے نوک پہ رکھ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل طریقہ سب سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب دسترخوان پہ شاہی دسترخوان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے اقتدار کے، حکومتوں کے مالک اس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو غلام بھی اس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہے کہ جو اس مقام پہ لے کر کے گئی ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے ایک لقمہ نیچے دسترخوان پہ گر گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حکم ہے، تعلیم ہے کہ جو کھانے کا لقمہ نیچے گرے کھانے کے قابل ہے تو اس کو کھایا جائے، اللہ کے رزق کی توہین نہ کی جائے، اللہ کے رزق کو ضائع نہ کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کھانے کو بے جا ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ کیا خبر اللہ پاک نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جس برتن میں کھانا سالن ڈالا جائے اس کو خوب اچھی طرح صاف کیا جائے، کہ کیا خبر جو ہم حصہ چھوڑ دیں ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہو۔ تو کھانے کے آداب میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، یہ عمل تھا۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمے نیچے گرا اور اٹھا کر جب کھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے کہا، یوں کونی مار کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں، یہ کیا سوچیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ صحابہ کو، غلاموں کو کھانے کا لقمہ نہیں ملتا۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بات تھی میرے بھائیوں، دلوں میں بٹھانے کے قابل ہے، چاندی کی دوات اور سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اے ربی بن حراش، کیا میں ان بے وقوف دنیا داروں، دنیا کے عہدے جن کے پاس ہیں، ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ میرے دوستو صحابہ تھے جن کی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، سنت اور سیرت کے مطابق ڈلی ہوئی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، طریقہ ہے، سنت ہے، اسی طرح اس کو بجا لایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ایک طرف ہم صرف دعووں تک، نعروں تک، ایک مہینے ربیع الاول کے اندر تک محدود ہیں، پھر پورا سال ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، لین دین میں، معاملات میں، شادی بیاہ کے موقع پہ، خوشی غمی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو ترجیح دیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔